ساری دنیا کے نام. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. فیضان مدینہ بریڈ فورڈ انگلینڈ میں سیشن کا انعقاد. جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کرام کی شرکت. نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کی. فیضان مدینہ فیصل آباد میں رواں سال حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا. نگرانی پاکستان مشاورت نے سنت و بھرا بیان کیا. شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا. کچھی میمن سوسائٹی ہال کا تربون موریشس افریقہ میں ذمہ داران کے لیے سیشن کا انعقاد. مولانا عبدالحبیب اتاری نے دینی کاموں پر رہنمائی کی اور نمایاں کارکردگی پر تحائف بھی تقسیم کیے. 16 جولائی کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی ترغیب دلائی. شعبہ رابطہ برائے شخصیات کراچی کے ذمہ داران کی 10 جولائی کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے ملاقات. شجر کاری مہم کے بارے میں آگاہی دی. اس دوران مشترکہ تقریب منعقد کرنے پر بھی مشاورت کی گئی. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. تفصیلات کی جانب بڑھیں. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنی خوشیاں کھو بیٹھو گے. تو پیارے مرشدی اس حوالے سے ہماری تربیت فرما دیجئے. کیا واقعی ہمیں ہر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ صورتیں تو ہیں اس کی کہ کوئی اگر بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کو خوش نہ کیا جائے. مرتد ہے، اس کو خوش نہ کیا جائے. گندی نیت ہے تو اب اس کو خوش نہ کیا جائے. وہ اس طرح کسی سے کوئی مال بٹورنا ہے تو اس کو خوش نہ کیا جائے. تو وہ اس طرح اس کی خوشامد کر کے خوش کر کے اس سے کھینچ لیتے ہیں مال. کھینچنے والے کھیل لیتے ہوں گے. یوں یہ جملہ کہ سب کو خوشیاں مت بانٹو، یعنی یوں اگر تعویل کی جائے اس کی تو یہ تعویلات ہیں. تاہم یہ کہ اگر ایسے مطلقاً کہا جائے خوشیاں مت بانٹو سب کو، سب کا دل خوش نہیں کر، تو یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں. میرے ذہن میں جو آیا میں نے عرض کیا. تو یہ کہا نہ جائے بلکہ مسلمانوں کی بے لوث دل جوئی کی جائے. بالکل اپنا ذاتی مفاد اس میں نہ ہو. کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی. سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو. چاہے اس کا پیٹ بھر دو یا اسے کپڑے پہنا دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ایک موقع پر فرمایا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. ایک اور حدیث پاک جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. انگلینڈ سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بریڈ فورڈ میں ہونے والے سیشن کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. 10 جولائی 2026 کو انگلینڈ کی سٹی بریڈ فورڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام کی شرکت ہوئی جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران یو کے مشاورت بھی موجود تھے. اس موقع پر نگران شورا مولانا
الطاری نے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کا جذبہ دیا اور بھرپور انداز میں مسجد علاقہ اور مختلف ٹاؤنز اور شہروں کا سفر کرتے ہوئے اس اجتماع کی دعوت عام کرنے اور مختلف علاقوں سے عاشقان رسول کو اپنے ہمراہ لانے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 10 جولائی 2026 کو رواں سال حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ پنجاب پاکستان کا شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 10 جولائی 2026 کو رواں سال حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کے لیے محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں حجاج کرام اور دیگر عاشقان رسول و ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر یاد مدینہ میں کلام پڑھے گئے۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے بھی سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی دیے، آخر میں دعا بھی کروائی گئی۔ افریقی ملک موریشس سے آپ کو خبر دیں، جہاں 11 جولائی 2026 کو ہونے والے سیشن میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ذمہ داران و مبلغین کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت 11 جولائی 2026 کو افریقی ملک موریشس کے ٹاؤن کاتربون میں موجود کچھی میمن سوسائٹی ہال میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں موریشس کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کا ذہن دیا، جبکہ سنتوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور نومبر 2026 میں فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے 7 دن کے انٹرنیشنل سنت بھرے اجتماع میں آنے کی دعوت بھی پیش کی اور اس حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ اسی دوران شرکاء نے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت پائی۔ اختتام پر رکن شورا نے عاشقان رسول میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے، فیضان مدینہ غازی انتیب ترکیہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع اور مدرسۃ المدینہ میں منعقدہ سیشن کے حوالے سے، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت بھرے بیان کیے اور طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کی۔ مزید محمد نعمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کے شہر غازی انتیب میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عرب عاشقان رسول اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی شریک ہوئے۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کا ذہن دیا، جبکہ عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کا ذکر خیر کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اچھی نیتیں کی۔ اختتام پر عرب مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد شرکاء کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر فیضان مدینہ غازی انتیب میں ہی قائم مدرسۃ المدینہ کی برانچ میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی سب کانٹیننٹ نگران کے ہمراہ آمد ہوئی اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب و دیگر سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ رکن شورا نے طلبہ کرام کی حاضری و کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان سیشن بھی ہوا، جس دوران رکن شورا نے طلبہ کرام سے مختلف سوالات کی اور جوابات پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور انہیں دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں کو بدشگونی سے بچنے، اچھی تدابیر اختیار کرنے اور ماہ سفر میں نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، ذکر و اذکار کی ترغیب دلائی گئی۔ اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 16 جولائی 2026 کو ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام و دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔
بچا لے بہت اداس ہوں میں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اچھی تدابیر اختیار کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ فساد کیوں ہو رہا ہے، یہ بے سکونی کیوں پھیل رہی ہے، یہ اطمینان کیوں غائب ہے، یہ برکت کیوں اٹھ گئی ہے، یہ اتفاق کیوں ختم ہو گیا ہے، یہ دل کا سکون کیوں برباد ہو گیا ہے۔ گھر تو چین کے لیے بنایا تھا، سکون کے لیے بنایا تھا، قرار کے لیے بسایا تھا، لیکن یہاں پر یہ ساری چیزیں کیوں غائب ہو گئی ہیں؟ اس میں نہ کسی بلی کا کردار ہے، نہ کسی کینچی کا کردار ہے، نہ دودھ کے ابلنے کی اس میں بات ہے، نہ کسی ایمبولینس کے ہوٹر کی بات ہے۔ غور کیجئے، یہ ہماری زبان کی شامت اعمال ہے، یہ ہمارے کردار کی شامت اعمال ہے، یہ ہمارے بے جا غصہ کرنے کی عادت ہے جس نے ہماری زندگی میں سے سکون کو ختم کر دیا ہے۔ سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، سفر کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کو برا بلا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ سب مہینے بنائے ہوئے اللہ پاک کے ہیں، تو جو ہے بدشگونیاں جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے۔ سفر المظفر کو جو لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نحوست ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ ماہ سفر المظفر یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اس کے واقعات سنے، اس دن میں کیا کیا واقعات ہوئے، اس کے بارے میں بھی سنا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ غلط وہ ہے کانسیپٹ ہے، اور اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ بلی راستہ کاٹنے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 16 جولائی 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا۔ آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ چند مقامات کے مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔
خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جس میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ ملک بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، شرکاء کو سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اس پر شرکاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ علم دین کا نور پھیلانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت و نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کراچی کے ذمہ داران نے 10 جولائی کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے تحت آئندہ ماہ شروع ہونے والی شجرکاری مہم کے بارے میں آگاہی دی۔ اس دوران مشترکہ تقریب منعقد کرنے پر بھی مشاورت کی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے نگران نے کراچی کے ذمہ داران کے ہمراہ 10 جولائی کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم سین کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس دوران دعوت اسلام کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا، بالخصوص آئندہ ماہ شروع ہونے والی شجرکاری مہم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں ماحولیات کے تحفظ، سرسبز و شاداب پاکستان کے قیام اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں جانب سے شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کے ساتھ مل کر شجرکاری کی مشترکہ تقریب منعقد کرنے پر بھی مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے دوران شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے نگران نے ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم کو ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا اور انہیں فیضان مدینہ کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 18 جولائی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر میہڑ میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جو کہ المدینہ شادی ہال بائی پاس میہڑ میں ہوں گے۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد آڈیشنز میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 17 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور آڈیشن میں منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ علم نور ہے، 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 علم
جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت کراچی، سندھ اور پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں 3، 4 اور 5 جولائی 2026 کو دعائے شفا اجتماعات ہوئے، جن میں سنت و بھرے بیانات، صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور فی سبیل اللہ تعویذات و اوراد عطاریہ دینے کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب کے علاقے لکو کی جامع مسجد مدنی، مظفر گڑھ کی جامع مسجد ام عطار، خانپور کی جامع مسجد پھولوں والی اور سندھ کے شہر کراچی کے علاقے مومن آباد سیکٹر E5 کی جامع مسجد غوثیہ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مقامی عاشقان رسول سمیت دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ دعائے شفا اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کیا گیا، جن کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کو بیماری پر صبر کے فضائل بتائے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ دعائے شفا اجتماعات میں صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ اجتماع میں موجود عاشقان رسول کو شعبہ روحانی علاج کے تحت فی سبیل اللہ تعویذات و اوراد عطاریہ دیے گئے اور استخارے بھی کیے گئے۔ فیضان مدینہ میاں والی اور شیخ پورہ پنجاب پاکستان میں یوم قفل مدینہ اجتماعات ہوئے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو کم بولنے کی اہمیت بتائی اور سنت پر عمل کی نیت سے پیر شریف کا نفل روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے۔ اسی سلسلے میں پنجاب پاکستان کے شہر میاں والی میں قائم فیضان مدینہ میں 5 جولائی 2026 کو یوم قفل مدینہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژن و تحصیل مشاورت نگران شعبہ نیک اعمال کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھ کر سناتے ہوئے شرکاء کو کم بولنے کی اہمیت بتائی اور انہیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے، قافلوں میں سفر کرنے اور 72 نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب شیخو پورہ میں قائم فیضان مدینہ میں 6 جولائی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت یوم قفل مدینہ اجتماع ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے بھی خاموش شہزادہ رسالہ پڑھ کر سناتے ہوئے شرکاء کو یوم قفل مدینہ کے اغراض و مقاصد بتائے اور انہیں زبان کو فضولیات سے بچانے اور نظر کی حفاظت کا ذہن دیا۔ شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 10 جولائی کو شعبے کی ناظمات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں تفتیش کے طریقہ کار سمیت کئی اہم امور پر رہنمائی کی گئی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان کیا، آخر میں دعا بھی کی گئی۔ دعوت اسلامی کا شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 10 جولائی کو ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں نئی ناظمات کے ساتھ پرانی ناظمات اور شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ سیشن کے آغاز میں کراچی سٹی ذمہ دار اسلامی بہن نے ناظمات کی رہنمائی کرتے ہوئے متعلقہ تمام فارمز کے بارے میں بتایا۔ اس دوران تفتیش کے مکمل طریقہ کار، ریکارڈ کی درست تکمیل اور دوران تفتیش ناظمہ کے مؤثر خوش اخلاق اور ذمہ دارانہ انداز کے حوالے سے بھی تربیت دی گئی، تاکہ ناظمات اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دے سکیں۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان کیا اور ذمہ داری کو امانت قرار دیتے ہوئے اسلامی بہنوں کو اخلاص، احساس ذمہ داری اور خدمت دین کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ترغیب دی۔ بیان میں ایک کامیاب ناظمہ کے 5 بنیادی اصولوں پر گفتگو کرتے ہوئے نئی ناظمات کو نئے عزم، حوصلے اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنی تنظیمی ذمہ داری نبھانے کا ذہن دیا گیا۔ سیشن کے اختتام پر پاکستان سطح کی شعبہ ذمہ دار اسلامی بہن نے ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھانے، دینی کاموں میں استقامت اختیار کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے اچھی نیتیں کروائیں اور دعا کے ساتھ سیشن کا اختتام ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 17 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری